بھارت کا تعصبانہ رویہ سب کے سامنے ہے. دنیا بدل رہی ہے, لوگ آگے جا رہے ہیں, لیکن بھارت آج بھی کھلی دشمنی پر کھڑا ہے. اور جس طرح سے بھارتی ٹیم کا پاکستان چیمپئن ٹرافی کے لیے نہ آنا نہایت ہی مایوس کن ہے. لیکن اس بار پاکستان نے بھی فیصلہ کیا, پاکستانی گورنمنٹ نے خاص طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ڈٹ کر اپنا موقف پیش کیا جائے گا. اور آخر بھارت نے جو آپشن دیا ہے یا جو وجہ بتائی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز اور سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آنا چاہتی, اور ایسے میں پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پر آگے کیا عمل درآمد کیا جاتا ہے اور اس پر کیا آگے آپشنز پر غور کیا جاتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی سربراہی میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے کہ اجلاس سعودی عرب میں ہو رہا ہے اور اس پر جو جنگ بندی ہے ان معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر جو حملہ ہوا تھا اس پر انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی اور 3 دہشت گرد جو ہیں جو ملوث پائے گئے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بینک ملازم جو ہے اس میں سہولت کار نکلے ہیں. اور یہ دہشت گردی کا جو ناصور ہے جو پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے اس پر ابھی تک قابو کیوں نہیں پایا گیا, اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تعصبانہ رویہ ہے اور جو کہ کھلی دشمنی پر مبنی ہے. پہلے سیاست میں ہم دیکھتے تھے, اب جو ہے کھیل کے میدان میں بھی کود پڑے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی چیمپئن ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نہیں بھیجیں گے. تو یہ ہسٹری جو ہے پہلے تو بتائیں کہ آئی سی سی کی کیا ہسٹری ہے. میرے خیال سے اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ریکال کریں کہ یہ ساری کہانی ہے کیا. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ کرکٹ چونکہ ایجاد ہوئی انگلینڈ میں جی, اور انگلینڈ کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول تھا پہلے دن سے. پھر اس کے بعد اس کی کالونی تھی آسٹریلیا, کیونکہ وہاں پر بھی کوئن کا راج اور کنگ کا راج چلتا ہے, تو آسٹریلیا شامل ہو گیا. اور اس مونوپلی کی وجہ سے 1975, 1979 اور 1983 کے ورلڈ کپ جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو برصغیر کی ٹیمیں تھیں, خاص طور سے جو سب کانٹیننٹ کی ٹیمیں تھیں, جس میں بنگلہ دیش ہے, جس میں بھارت ہے, جس میں سری لنکا ہے, جس میں ہم ہے, تو انہوں نے ایکا کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مونوپلی ہو اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں ٹورنامنٹ کرائیں, اور ہم اتنی بڑی کرکٹنگ کنٹریز ہیں اور ہمارے ہاں ٹورنامنٹ نہ ہو. لہٰذا 1987 کا جو کرکٹ ورلڈ کپ تھا اس کی مشترکہ میزبانی ملی پاکستان اور بھارت کو, اور وہ انتہائی کامیاب طریقے سے جو ہے وہ کرایا گیا. اس کے بعد 1992 کا ورلڈ کپ پھر آسٹریلیا چلا گیا, لیکن پھر 1996 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کو اس کی مشترکہ میزبانی میسر آئی. اور یعنی سب سے بڑا ایونٹ یہ تھا کہ اس کا جو فائنل تھا 1996 کا ورلڈ کپ کا, وہ لاہور میں کھیلا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک تو یہ ایک مونوپلی کا جو جس کا دعوے دار صرف انگلینڈ تھا, وہ پھر شیئر ہوئی برصغیر کے ساتھ جو برصغیر کی ٹیمیں تھیں. لیکن 2008 میں بھارت کے رویے میں یکسر ایک تبدیلی آئی اور بھارت جو ہے وہ گریجولی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا ہے بھارت, اس لیے کہ آئی بال جو کانٹیکٹ ہے کرکٹ کے ساتھ وہ ظاہر آبادی کی بنیاد پر وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں سارک کانفرنس کی میزبانی بھی پاکستان کو میسر آئی تھی. وہ روٹیشن میں ہوتی ہے, ہندوستان کے بعد ہمارا نمبر تھا, لیکن بھارت میں اس میں بھی آنے سے انکار کیا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے باقی کے جو اراکین تھے سارک کے, ان کو بھی کہا کہ وہ پاکستان نہ آئے, اور یوں وہ سمٹ نہیں ہو پائی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مخالف نہیں ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنے میں. یہ ہندوستان کی حکومت ہے جو اپنی اسی پرانی روش کی وجہ سے پاکستان کو بھی کرکٹ میں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو خیر بات کی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کرکٹنگ ورلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے وراٹ کوہلی. 15 سال سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن آج تک پاکستان نہیں آئے ہیں. یہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا بائس, اور ہمارے سارے ٹاپ پلیئرز وہاں جا کے کھیلتے ہیں. نہ صرف یہ, جب وہ بھارت کی ٹیمیں آیا کرتی تھی تو واپس جا کے ان کے جو بڑے بڑے پلیئرز تھے, کیپٹن, وائس کیپٹن, جو نامور کھلاڑی تھے, وہ پاکستان کی میزبانی کی کس طرح تعریف کرتے تھے. وہ ان چینلز کو بھی یاد ہوگا, اور جنہوں نے ان چینلز پر وہ پروگرام دیکھے ہیں بھارت کے لوگ, ان کو بھی وہ یاد ہوگا. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کے اعتبار سے سیف کنٹری ہے, اس لیے کہ یہ جو آئی سی سی کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں
ان کی بنیاد جو ہے وہ 5 وائز ایک کمپنی ہے, انٹیلیجنس کمپنی ہے, جو انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے کہ کس ملک میں کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ سیف ہے. اگر انہوں نے کلیئرنس نہ دی ہوتی تو نہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آتی, نہ ویسٹ انڈیز آتی, نہ نیوزی لینڈ آتی, نہ آسٹریلیا آتی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از اے سیف کرکٹنگ وینیو. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ 5 وائز نے کلیئرنس دی, بلکہ ان ممالک کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے بھی کلیئرنس دی, تو تبھی تو پاکستان کے اندر میچز آ کے کھیلی ہیں ان کی ٹیمیں. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی. بالکل بخاری صاحب, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کی ابھی اپنے بات کی کہ وہ پاکستان آ کر میچ کھیلا, اور سیکیورٹی والا تو کوئی ایشو ہے نہیں. جو بھارتی گورنمنٹ پیش کر رہی ہے کہ شاید سیکیورٹی جیسے معاملات ہیں اور اس طرح سے کر کے شاید پاکستان کو ہم کرکٹ کے میدان میں آئسولیٹ کر دیں گے, جو بیسک ان کا کنسرن ہے جو سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو سیکیورٹی کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں ہمارے پلیئرس کو اس طرح سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی, اس لیے ہم اپنی ٹیم کو نہیں بھیجنا چاہتے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی پاکستان کا جو پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا, اس پہ آئی سی سی کیا رد عمل دے گا, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیکٹیٹرز کی زیادہ تعداد بھارت کی طرف سے آتی ہے, بھارت کی طرف سے زیادہ ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے. دیکھیے جو آئی سی سی ہے اس کی جو بھارت کے سامنے مجبوریاں ہیں اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آئی پی ایل, جی یہ جو لیگ کھیلی جاتی ہے یہ اتنی گریٹ پے ماسٹر بن گئی ہوئی ہے کہ دنیا بھر کے کھلاڑی جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, بلکہ خواہش کرتے ہیں کہ آئی پی ایل میں ان کو شامل کیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے آئی سی سی کے اوپر. بلکہ آئی سی سی کے حوالے سے جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کہنے کے بجائے لوگ اس کو کہتے ہیں انڈین کرکٹ کاؤنسل. بالکل. تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہاں ریونیو اتنا جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ مونوپلائز کرتے ہیں آئی سی سی کے فیصلوں کو بھی. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب سیناریوز کیا ہے. اگر بھارت نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں یا 4 سیناریوز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصول کی بات ہے وہ یہ کہ سب ٹیمیں آئیں اور پاکستان میں کھیلیں. یہ سیناریو 1 ہے. سیناریو 2 یہ ہے کہ اگر ہائیبرڈ سسٹم کے اوپر, جیسا کہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہوا ہے, بھارت کے میچز, پاکستان اور بھارت کے میچز باہر دبئی وغیرہ میں کرائے جاتے ہیں, تو بھی یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ پروسیڈ کر سکتا ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ کہ پوری کی پوری چیمپئن ٹرافی ہی کسی اور ملک میں شفٹ کر دی جائے. یہ بھی ایک سیناریو ہے. اور چوتھا سیناریو یہ ہے کہ اگر بھارت کی ٹیم جو ہے وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے تو آئی سی سی کو چاہیے کہ 9 نمبر کی جو ٹیم ہے اس کو اپ گریڈ کر کے ان 8 میں شامل کر دیا جائے. یہ ہیں وہ سیناریو جن سے ہم اپنے ویورز کو یعنی انفارم کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کی بساط جو ہے وہ بچھ رہی ہے. اب اس کے اندر ہوگا کیا. آبویسلی پاکستان جو ہے وہ اب سٹرونگ پوزیشن میں ہے, کیونکہ وہ اگر انکار کر دیتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اگر انڈیا نہیں آتا ہے تو ہم بھی پھر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئی سی سی اور سٹار جو جس کے پاس اس کے رائٹس ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائے جانے کے, وہ بقول شیر افضل مرود کے, یہ دونوں بڑھ جائیں گے, یعنی آئی سی سی بھی اور ساتھ سٹار بھی. جی اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. خیر صاحب, اب جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کھیلوں کی ثالثی عدالت میں جایا جائے گا, دوسرا یہ بھی آپشن ہے کہ پاکستان اب بھارت کے ساتھ میچ ہی نہیں کھیلے گا, ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا آئی سی سی بعد میں سینکشنز لگا سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں, اگر تو ہم سٹرونگ سٹینڈ لینے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ہر قسم کے سیناریو کے لیے تیار ہونا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول کی بات یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے انفلوئنس میں آ کے نہ ہی اس چیمپئن ٹرافی کو برباد کرنا چاہیے, نہ اپنی کرکٹ کو برباد ہونے دینا چاہیے. لیکن پاکستان حکومت کو یقینی طور پر ایک شدید رد عمل کا, ایک سٹرونگ رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے پی سی بی جو ہے اس کو بھی, اب آپ دیکھیں 2-3 جو نئی باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے کہا ہے کہ جناب ہمیں آپ انڈیا سے لکھوا کے دیں کہ وہ کس وجہ پر نہیں آنا چاہ رہے. بالکل, کیونکہ ابھی تک انہوں نے صرف زبانی کہا ہے, لکھ کے بھی کچھ نہیں دیا ہے. لکھ کے ہمیں صرف آئی سی سی نے دیا ہے. ایک تو یہ کہ بڑا پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کی طرف سے زبانی بات کی جائے اور ہمیں تحریری طور پر مطلع کر دیا جائے. تو ایک تو ہم انسسٹ کریں گے کہ بھائی صاحب جو بھی جواز ہے آپ کے نہ آنے کا پاکستان میں وہ ہمیں لکھ کے دیں, کیونکہ جیسا میں نے کہا یہاں مختلف جو کرکٹ بورڈز ہیں,
چاہے وہ نیوزی لینڈ ہے, چاہے آسٹریلیا ہے, چاہے انگلینڈ ہے, ان کی ٹیمیں آ کے ایڈوانس یہاں سیکیورٹی چیکس کر کے کلیئرنس دے چکی ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ از سیف. اور جتنے بھی یہ بڑے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس نے میچز کھیلے ہیں, جو ہم اس سے پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی, یہ بڑی بڑی میجر کرکٹنگ ٹیمز ہیں. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کسی ایک نے ایک لفظ نہیں کہا پاکستان میں سیکیورٹی کے سیناریو پر کہ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے. لہٰذا یہ سٹانس تو بھارت کا جو ہے بالکل بے معنی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنا سیف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ جس طرح اس نے ہمیں انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بھارت اس وقت پاکستان کی کرکٹ کے بھی در پہ ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے. دیکھیے میں ریکال کروں گا پھر وہ کہ آپ کو یاد ہے, میں عرض کروں گا کتنی تھوڑی پرانی بات ہے لیکن اس کا حوالہ بہت ضروری ہے. جو سری لنکا کی ٹیم یہاں آئی تھی اس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, اس وقت کی حکومت نے بھی اور میڈیا نے بھی یہ الزام ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را پر لگایا تھا کہ یہ اٹیک انہوں نے کروایا ہے, اور اس کی پھر ہم نے سزا بھی بھگتی. اس کے بعد 10 سال تک پاکستان سے کرکٹ روٹ گئی تھی, کوئی ملک یہاں آ کے کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا. تب بھی ہندوستان نے پاکستان کی کرکٹ کو سبٹیچ کیا تھا, اور آج پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی کرکٹ کا جو کرکٹ بورڈ ہے یا ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو آئسولیٹ کرانا چاہتی ہے. ہمیں سٹرونگ سٹانس لینا پڑے گا, چاہے وہ پی سی بی ہے, چاہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہے. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت کا صرف ایک یہی عزم ہے ٹائم ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کرکٹ کے میدان میں آئسولیٹ کر دیا جائے, یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, وجوہات تو بے پناہ ہیں. میں نے جو ابھی آپ سے بتایا کہ سری لنکا کی ٹیم کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا 2009 میں, اس کے بعد جو ہے پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈ ویران ہو گئے تھے, آپ کے سامنے ہیں. اور آج یہ ہماری ٹیم جو ہے, اور خاص طور سے جو ربی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں, انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. تو ایک سیناریو جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے, آئی وش کہ ہم سارا کنوے کر سکتے ہیں اپنے ویورز کو. 2-3-4 امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تمام تر ہندوستان کی کوششوں کے 2009 میں سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کے باوجود بھی, پاکستان نے 2012 میں بھی جا کر بھارت میں سیریز کھیلی تھی. اس سے پہلے 2011 میں جا کے وہاں ورلڈ کپ کھیلا تھا. پاکستان نے بگ 3 کے معاملے میں بھارت کے حق میں ووٹ دیا, کیونکہ بھارت نے پاکستان سے 6 سیریز کھیلنے کا وعدہ کیا تھا, جن میں سے 4 کا منافع پاکستان کو جانا تھا اور 2 کا بھارت کو جانا تھا. ایشیا کپ 2022 کی باری آئی جو پاکستان کی میزبانی میں کھیلا جانا تھا, اس میں بھی بھارت پاکستان نہ آیا, اور ہائیبرڈ ماڈل پر ایشیا کپ ہوا جس کے میچز سری لنکا میں کھیلے گئے. یہ تاریخ ہے. 2023 میں بھارت میں ورلڈ کپ کی باری آئی تو پاکستان نے پھر اپنی ٹیم بھیجی, اور پاکستانی ٹیم نے بھارت میں اپنے سارے میچز کھیلے. اب 2024 میں چیمپئن ٹرافی کی باری آئی ہے تو ہندوستان پھر اپنی اسی روایتی کمینگی پر اتر آیا ہے. بخاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی ہائیبرڈ ماڈل پر غور کر سکتا ہے؟ ہائیبرڈ ماڈل, میں نے تو وہ 4 سیناریو اسی لیے آپ کو بتایا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ریئیکٹ. پی سی بی کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, پاکستان گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان چاہ رہا ہے پاکستان کی کرکٹ کو پھر سے آئسولیٹ کرانے کی. دس از اے سیریس چیلنج. آئی تھنک بوتھ پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ پاکستان گورنمنٹ مسٹ ٹیک اسٹرانگ ایکشنز, چاہے وہ آئی سی سی میں ہے کہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, چاہے وہ کرکٹنگ ورلڈ کے اندر جا کے لابنگ کرنا ہے. جو بھی کرنا ہو وہ میرے خیال سے کرنا چاہیے تاکہ بھارت اپنی اس مذموم حرکت میں کامیاب نہ ہو. ٹھیک ہے بخاری صاحب, 2031 تک کی یہ ایک کانٹریکٹ جو ان میں سائن ہوتے ہیں تو اس میں 3 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو ہائیبرڈ والی بات ابھی آپ نے کی, پاکستان کے اندر میچ کھیلیں یا پاکستان کے باہر جا کے کھیلیں, تو کئی آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو بھارت جب ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے تب بھارت نے اس پہ بات نہیں کی, لیکن جب عین وقت آپ پہنچے ہیں تو اب بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی پاکستانی ٹیم, اپنی بھارتی ٹیم نہیں بھیج سکتے. یہ جو گھٹیا سیاست ہے نا, یہ بھی بھارت والوں کے ساتھ ہی منسلک ہے. دیکھیے, یہ جو آئٹنری بنتی ہے کئی سال پہلے بنتی ہے, اور تمام ملکوں کے بورڈ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس میں, آن بورڈ ہوتے ہیں, اور کنسنسس کے ساتھ یہ آئٹنری بنتی ہے. لیکن آپ نے, جیسا میں نے ابھی یہ تفصیل بتائی ہے آپ کو, کہ ہر بڑے ایونٹس اور ہر بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے ہندوستان اپنی کوئی نہ کوئی نئی پخ نکال کے پاکستان کی کرکٹ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں سٹانس لینا پڑے گا, ہمیں سٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی ان کوششوں کو ناکام بنائیں. اس کے لیے جیسا میں نے کہا کہ پی سی بی اور پاکستان کی گورنمنٹ وی ول ہیو ٹو سی, ابھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے, فروری میں ہونی ہے یہ,
تو توقع کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہی اپنے اپنا سٹانس جو ہے اس کو بڑے بالکل ویل پریپیئرڈ کر کے انٹرنیشنل ارینا میں جائیں گے اور بھارت کی ان سازشوں کو ناکام بنانے کی بالکل بھارت کی اس سازش کو یقینی طور پر پی سی بی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف پیش کرے گی، اور جو بھارت سازش کر رہا ہے پاکستان کو کرکٹ میں بھی آئسولیٹ کرنے کی، وہ یقینی طور پہ ناکام ہوگی۔